یہ سورۃ توبہ میں ہے، آیت نمبر 102 میں خدا بند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ وآخرون اعترفوا بذنوبہم وخلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. یعنی اعتراف کرنا ضروری ہے. اگر مغفرت مانگنی ہے، اگر خدا کے ہاں اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے تو پہلا کام یہ ہے آئے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے. گناہوں کا اعتراف بندوں کے سامنے نہیں کرنا، بلکہ خدا کی بارگاہ میں آنا ہے. خدا کی بارگاہ میں خدا کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے. کہ دعائے کمیل کے الفاظ ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے اپنے گناہوں کو بخشوائے تو دعائے کمیل کے ابتدائی الفاظ ہیں کہ پھر وہ مختلف گناہوں کو ذکر کرے. کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہے تو وہ ذکر کرے، کبھی کسی کی غیبت کی ہے تو اے خدا کی بارگاہ میں ذکر کرے، اپنے گناہوں کے نام لیتا جائے اور بخشش مانگتا جائے تو اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے گا. کیونکہ انسان ہے، انسان خطا کرتا ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، انسان معصوم نہیں ہے. اسی آیت میں کہ وَخَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ بعض اوقات انسان عمل صالح انجام دیتا ہے لیکن اس کا عمل صالح بعض اوقات گناہ سے مل جاتا ہے. مثلا نماز پڑھتا ہے لیکن نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ غیبت کرتا ہے، تو ایک نیک کام برائی کے ساتھ مل گیا تو آئے آپ کے لیے مغفرت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے. تو لہذا پہلا کام کیا ضروری ہے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا. یہ نہیں ہے کہ خدا کی بارگاہ میں آئے اور کہے کہ اے اللہ میری مجبوری تھی، میں نے فلاں گناہ کیا لہذا میں مجبور تھا. نہیں، اللہ کی بارگاہ میں بہانے بازی نہیں کرنی. خدا کی بارگاہ میں یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں مجبور تھا، فلاں مجبوری کی وجہ سے گناہ سرزد ہو گیا. نہ، جب آیا ہے تو اپنے گناہ کا اعتراف کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. اگر سیکھنا ہے تو حر سے سیکھ. حضرت حر جب آئے ہیں تو امام حسین کے سامنے آ کر یہ نہیں کہا مولا میں اس وقت یزید کا گورنر تھا، میں مجبور تھا، اپنی ماموریت پر تھا، میں فوج کا کمانڈر تھا، لہذا میں اپنی کمانڈری کی وجہ سے آپ کے سامنے غصاخی کرنے پر مجبور ہو گیا. لیکن آیا ہے حر، فقط کہا ہے مولا میں مجھ سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے. آپ نے اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے تو آئیں حضرت حر سے سیکھیں. آئیں حضرت موسیٰ کے سامنے جن جادوگروں نے اعتراف کیا تھا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، کہا اے موسیٰ آپ حق پر ہیں اور ہم اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہیں، تو اللہ نے ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا. اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے. سب سے پہلا کام انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ آئے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے. کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کبھی کسی کا مال کھایا ہے، کبھی غیبت کی ہے، کبھی تہمت کسی پر لگائی ہے، کوئی بھی گناہ کیا ہے، خدا کے سامنے گڑ گڑا گناہ کا اعتراف کر، تیرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. لیکن دوسرا کام فقط اعتراف ضروری نہیں ہے. اعتراف کے بعد دوسری چیز ہے اپنے آپ میں تبدیلی لانا. اگر ہم اپنے اندر تبدیلی نہ لائیں تو وہ گناہ کہ جن کا ہم اعتراف کر رہے ہیں، دوسرے معنوں میں ہم اعتراف تو کر رہے ہیں لیکن اپنے اندر تبدیلی نہ لا کر خدا کی ذات کے ساتھ تمسخر بازی کر رہے ہیں. کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون من التائب، کیا تم جانتے ہو، کیا تمہیں علم ہے کہ توبہ کرنے والا کسے کہتے ہیں، تائب کسے کہتے ہیں، مغفرت مانگنے والا کون ہوتا ہے؟ ہمارے نزدیک ہے نا، ہم توبہ کرنے والا کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہیں تو توبہ ہو جائے گی. کیا توبہ ہو جائے گی؟ جب رسول نے پوچھا کہ تائب کسے کہتے ہیں تو صحابہ نے کہا لا یا رسول اللہ، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، آپ خود بتائیے. یعنی یہ
یہاں سے ہمیں حدیث سے درس ملتا ہے، جب کوئی آپ سے سوال کرے، آپ کے علم سے زیادہ وہ عالم ہو، عالم آپ سے سوال کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس علم ہو، لیکن کوشش کریں خود عالم کو گفتگو کرنے دیں، کیونکہ وہ جو گفتگو کرے گا وہ ایسی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرے گا کہ وہ آپ کے دلوں میں اترے گی۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، آپ خود بتائیے کہ تائب کسے کہتے ہیں؟ تو یہاں رسول نے 10 چیزیں گنوائی ہیں کہ اگر کوئی شخص توبہ کرے لیکن توبہ کرنے کے بعد ان 10 چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی نہ اپنائے تو وہ حقیقتاً تائب نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے 10 چیزوں کا خلاصہ پیش کروں کیونکہ وقت نہیں ہے۔ رسول نے فرمایا من تابا ولم، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، فرما رہے ہیں کہ من تابا ولم یرزل خصما، کہ جو شخص توبہ کرے لیکن اپنے مد مقابل کو راضی نہ کرے، نماز نہیں پڑھی اللہ معاف کر دے گا نا، لیکن حقوق الناس، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کے خلاف غیبت کی ہے، کوئی کسی کا حق کھا کر آپ کسی کا مال غصب کیا ہے، اگر اس کو راضی نہیں کریں گے تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو رسول فرما رہے ہیں کہ من تاب ولم یرزل خصما، کہ جو شخص توبہ کرے اور حقداروں کا حق ادا نہ کر کے اس کو راضی نہ کرے تو ایسا شخص تائب نہیں ہے۔ جنگ بدر کا میدان ہے، ایک صحابی شہید ہوا ہے، صحابہ اس کی لاش کے پاس پہنچے ہیں، شہید کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہنی ان لکا کہہ رہے ہیں، مرحبن بکا کہہ رہے ہیں، یا اچانک رسول اکرم وہاں سے گزرے ہیں، کہا ہے آپ تو مبارکباد دے رہے ہیں لیکن اس صحابی کا جسم، اس صحابی کا بدن آتش جہنم کی گرفت میں ہے۔ میں کہوں گا کیا یہ روایات میں نہیں آیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو خون کے پہلے قطرے کے گرنے سے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں؟ لیکن یہاں رسول کیوں فرما رہے ہیں ہے شہید، رسول کی مطابعت میں جنگ میں آیا ہے، جنگ کرنے کے بعد شہید ہوا ہے، رسول کہہ رہے ہیں آتش جہنم نے اسے گرفت میں لے رکھا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو رسول فرما رہے ہیں کیونکہ اس کے بدن پر ایک غصبی لباس ہے، جب تک یہ غصبی لباس رہے گا یہ اپنے مالک کے پاس نہیں پہنچے گا، اسے عذاب ملتا رہے گا۔ اپنی زندگی میں اگر کسی کا مال کھایا، اگر کسی کے خلاف بولے ہیں، اگر کسی کا حق کھایا ہے، تو جب تک ہم اس کا حق واپس نہیں کریں گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو دوسرا مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ من تابا ولم یغیر لباسہ، کہ جو شخص توبہ کرے اور اپنے لباس کو تبدیل نہ کرے، فَلَيْسَ بِتَائِبٍ، تو ایسا شخص تائب نہیں ہے، ایسا شخص خدا سے مغفرت نہیں مانگ رہا، توبہ نہیں کر رہا۔ تو یہاں لباس کو تبدیل کرنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی اگر میں آج ابھی پڑھوں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، کیا میں نے جو ابا کبا پہنی ہے، جو کپڑے پہنے ہیں، ان کو تبدیل کر ڈالوں؟ یہ مراد ہے؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی حرام کا لباس آپ کے بدن پر ہے، یا یہ کہ آپ نے کوئی ایسی روش اپنا لی ہے، لباس شہرت اپنا لیا ہے، لباس معصیت اپنا لیا ہے، لباس غصبیہ آپ نے پہن لیا ہے، تو اس لباس کو جب تک آپ تبدیل نہیں کریں گے تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، امام کے پاس آپ کا ایک صحابی آیا ہے، کہا ہے مولا میرا ایک دوست ہے، میرا ایک رفیق ہے، وہ چاہتا ہے میں توبہ کروں، لیکن اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ بنی امیہ کی حکومت میں مال لیتا رہا ہے، اب اس کا تمام مال بنی امیہ کی حکمرانوں کا دیا ہوا ہے، وہ غصبی مال ہے، تو اب وہ توبہ کیسے کرے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام رسول کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ شخص اس کو جا کر کہے جب تک تو
وہ مال کے جو تو نے غصب کیا ہے، وہ مال جو ناحق لیا ہے، جب تک تو واپس نہیں کرے گا تو تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، حتیٰ کہ تیرے بدن پر بھی اگر وہ لباس ہے اس حکومت کا لیا ہوا تو اس کو واپس کر۔ تو امام کا پیغام پہنچایا، وہ شخص توبہ کرنا چاہتا تھا، وہ گیا ہے امام کا پیغام لے کر، اس کو پیغام دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چند دن گزر گئے، اس نے دیکھا کہ وہ شخص کہ جس کو میں نے کہا تھا کہ امام نے یہ کہا ہے کہ جتنا بھی مال تیرے پاس ہے اگر وہ ناحق ہے تو اس کو تو واپس کر۔ تو دیکھا کہ چند دن گزر گئے، وہ میرے سامنے نہیں آیا، زیارت نہیں ہوئی، اس کے گھر گیا، دستک دی، پوچھا، کہا کہ میرے پاس اب لباس نہیں ہے کہ میں باہر آؤں۔ توبہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، میرے پاس اب لباس نہیں بچا، سارا مال ناحق تھا، میں نے واپس کر دیا، تو اس کی توبہ قبول ہوئی۔ یعنی جب توبہ کرنے کے لیے انسان آتا ہے تو اپنے لیے پھر تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ پھر اگلا مرحلہ امام فرما رہے ہیں کہ من تاب ولم یزد فی العبادہ فلیس بتائب، جو توبہ کرے لیکن توبہ کرنے کے بعد اس کی عبادت میں اضافہ نہ ہو تو وہ شخص تائب نہیں ہے۔ توبہ کر رہا ہے، توبہ سے پہلے اگر نماز نہ پڑھتا تھا، تھوڑی نماز پڑھتا تھا تو اب نماز میں اضافہ کرے، اگر توبہ سے پہلے واجب نماز پڑھتا تھا تو اب مستحبات کو بجا لے، اگر مستحبات پڑھتا تھا تو اب نمازوں میں اضافہ کرے، نماز شب ادا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر روزہ نہیں رکھتا تھا تو روزے رکھے۔ یہاں ایک واقعہ بیان کرتا ہے، وقت طویل ہو جائے گا۔ سفیان ابن حرث آپ نے سنا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے سفیان ابن حرث۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وہ اس کا گناہ یہ تھا کہ طائف میں وہ کھڑا ہو جاتا تھا، طائف کے بچوں کو جمع کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سے گزرتے بچوں کو کہتا رسول پر پتھر ماریں، زبان کے ساتھ اذیت دیتا تھا، نہ یعنی ایسی گفتگو کرتا تھا جس کو بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو رسول اکرم کے حق میں زیادتی کرتا تھا، یعنی بچوں کے ذریعہ جسم کی بھی، بدن پر بھی تکلیف پہنچاتا، زبان کے ذریعہ بھی رسول کے روح کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ جب فتح مکہ ہوئی، مکہ فتح ہوا تو رسول نے چند افراد کا خون حلال قرار دیا تھا، یعنی محدود ہوتا، یعنی ان کا خون بہانا جائز ہے، ان کا قتل رسول اکرم نے واجب قرار دیا تھا۔ ان میں سے ایک اکرمہ ہے ابو جہل کا بیٹا، اور دوسرے یہی سفیان ابن حارث، اور اس کے علاوہ دوسرے افراد تھے۔ تو سفیان ابن حارث نے جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نام کا قتل جاری کر دیا ہے، میرا خون مباح قرار دیا ہے، اب وہ پشیمان ہو گیا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے۔ آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے پاس، ام المومنین حضرت ام سلمہ کے پاس، کہا ہے میں پشیمان ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، توبہ کا راستہ بتائیے رسول، میں واسطہ پیش کرتا ہوں آپ کا، آپ جائیے رسول کے پاس اور میرا نام لیجئے، کہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں کہ سفیان توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو ام سلمہ نے کہا میں نہیں جاتی، میں واسطہ نہیں بنتی، اگر ہاں ایک راستہ ہے تو مولا علی کے پاس چلا جا، وہ یقیناً کوئی نہ کوئی راہ حل تجھے بیان کریں گے۔ تو سفیان ابن حارث امیر المومنین باب مدینۃ العلم کے پاس آیا ہے، کہا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، لیکن میں رسول کے سامنے نہیں جا سکتا، میرا خون مباح ہو گیا ہے، میرا قتل مباح قرار دیا گیا ہے، آپ توبہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیے اور کہیے سفیان توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے سے امیر المومنین نے بھی انکار کر دیا، کہا اے سفیان اگر تو توبہ چاہتا ہے تو اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، کیونکہ اگر تو ایسے جائے گا تو راستے میں کوئی طرح قتل کر دے گا، اپنے چہرے پر کپڑا ڈال اور جا، خود رسول کے سامنے چلا جا، یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت یوسف سے برتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رسول اکرم کی ذات حضرت یوسف سے برتر ہے۔ اے سفیان جا خود رسول کی بارگاہ میں، کیونکہ حضرت یوسف کے پاس جب آئے تھے ان کے بھائی اور اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، کہا کہ ہم نے اتنے سال آپ کے ساتھ
زیادتی کی، آپ پر ظلم کیا، تو حضرت یوسف نے کیا کہا تھا؟ لا تصریب اليوم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ تو جب تجھے آیت پڑھے گا، اس آیت کا حوالہ دے گا، تو رسول اکرم یقیناً تجھے معاف کر دیں گے۔ تو سفیان گیا، رسول کے سامنے اعتراف کیا، اس آیت کو پڑھا، تو اللہ کے رسول نے اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن توبہ کے بعد دیکھیں، وَلَمْ يَزِدْ فِي الْعِبَادَةِ، کہ جو توبہ کرے اور عبادت میں اضافہ نہ کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ سفیان کے بارے میں ملتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھتا ہے۔